नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत ताहा बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 65। क़ालू उन्होंने कहा या मूसा ए मूसा इम्मा अन या ये कि तुल किया तू डाले व इम्मा अन नकूना या ये कि हम ही हों अव्वला पहले मन जो अल का डालेंगे। आयत नंबर 66। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बल्कि अल को तुम ही पहले डालो। फ़ायदा उन्होंने डाली तो नागहां हिबालुहुम उनकी रस्सियाँ वाइसियुहुम और उनकी लाठियाँ युखय्यलो ख़्याल में डाला गया इलैहि मूसा अलैहिस्सलाम के मिन सिहरिहिम उनके जादू की वजह से अन्नहा के बेशक वो तसा दौड़ रही है। आयत नंबर 67। फ़ाऊ जैसा तो महसूस किया फ़ी नफ्स ही अपने नफ्स में खीफ़तम मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ। आयत नंबर 68। कुल्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने कहा ला तख़फ़ मूसा न डर मत डर इन्नका अंतल आला बिलाशुबा तू ही गालिब है। आयत नंबर 69। व अलगे और तू डाल अपनी लाठी माँ जो फ़ी यमीने का जो तेरे हाथ में है तलकफ़ वो निगल जाएगी माँ उसको जो कुछ सनाऊ उन्होंने बनाया है। इन्नमा सनाऊ बिलाशुबा जो कुछ उन्होंने बनाया है कैदो फ़रेब है साहिर जादूगर का। वला युफ़्लिहु साहिरो और नहीं कामयाब होता जादूगर हैसो जिस जगह भी अता वो मुकाबले पे आए। आयत नंबर 70। फ़ाउल के यस्सहरा तो बिल आखिर गिरा दिए गए जादूगर सुज्जदन जबकि वो सजदा करने वाले थे। कालू उन्होंने कहा कहने लगे आमन्ना हम ईमान लाए बिरब्बे हारूना व मूसा हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 65। कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा नकूना अव्वला मन अलका। जादूगर कहने लगे ए मूसा या तो तू डाल या हम ही पहले डालेंगे, पहले डालने वाले हैं। आयत नंबर 66। काला बल अलकु फ़ायदा हिबालुहुम वाइसियुहुम युखय्यलु इलैहिम मिन सिहरिहिम। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बल्कि तुम ही पहले डालो, तुम ही डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पहले अपना करतब दिखाने के लिए इसलिए कहा ताकि उन पर ये वादे हो जाए कि वो जादूगरों की इतनी बड़ी तादाद से जो फ़िरौन जमा करके लेके आया है वो इसी तरह उनके साहिराना जादूगराना कमाल और करतबों से खौफज़दा नहीं है। दूसरे उनके साहिराना शोबदा बादियाँ जब मौजज़ाए इलाही से चश्मे-ज़दन में हवाओं मंसूरा हो जाएंगी तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और जादूगर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जादू नहीं है, वाकई इसको अल्लाह की तायीद हासिल है, ये अल्लाह का पैगम्बर नबी है, इसको अल्लाह की तायीद हासिल है कि आने वाहिद में इसकी एक लाठी हमारे सारे करतबों को निकल गई है। काला बल अलकु फ़ायदा हिबालुहुम वइसियुहुम। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बल्कि तुम ही पहले डालो। फिर नागहां उनके जादू की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख़्याल गुज़रने लगा फ़ायदा हिबालुहुम वइसियुहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख़्याल गुज़रने लगा
کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں تھیں، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا۔ جس طرح مسمرزم کے ذریعے سے نظر بندی کر دی جاتی ہے، تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، گوشے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو، وہ چیز کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 67 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں، اپنی جان میں، اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ آیت نمبر 68 قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ نہ ڈر، لا تخف خوف نہ کھا، انک انت العالی، بے شک تو ہی غالب رہے گا، تو ہی غالب آنے والا ہے۔ اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تو یہ ایک طبی چیز تھی جو کمال نبوت کے منافی ہے، نہ منافی ہے اور نہ عصمت کے، کیونکہ نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے اور بشریت کے طبی تقاضوں سے نہ وہ بالا ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء کو دوسرے انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہ جادو سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، جس کے کچھ اثرات آپ محسوس کرتے تھے، اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ اس سے کار نبوت متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نبی کی حفاظت فرماتے ہیں اور جادو سے وحی یا فریضہ رسالت کی ادائیگی کو متاثر ہونے نہیں دیتے، اور ممکن ہے کہ یہ خوف اس لیے ہو کہ میری لاٹھی ڈالنے سے پہلے ہی کہیں لوگ ان کرتبوں اور شعبدہ بازیوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ لیکن اغلب ہے کہ یہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادوگروں نے بھی جو کرتب دکھایا وہ لاٹھیوں کے ذریعے ہی سے دکھایا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لاٹھی ہی تھی۔ جس طرح انہوں نے زمین پر پھینکنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شبہ اور مغالطے میں نہ پڑ جائیں اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قسم کا جادو پیش کیا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے، کون غالب ہے کون مغلوب ہے، یہ کیسے فیصلہ ہو؟ گویا جادو اور معجزے کا جو فرق واضح کرنا مقصود ہے وہ ان مغالطے کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو بسا اوقات یہ علم بھی نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام کو بعض اوقات یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کا معجزہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ خود معجزہ کو ظاہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے، یہ تو محض اللہ کا کام ہے، وہ انبیاء کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ کسی بھی لحاظ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہی غالب رہے گا۔ اس جملے سے طبی خوف اور دوسرے اندیشوں سب کا ازالہ فرما دیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جس طرح کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 69 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دے، پھینک دے، اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، بس انہوں نے تو جادو کا فریب بنایا ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے
کامیاب نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 70 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ ہارون و موسیٰ، چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لائے، برب، رب کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔